السلام علیکم۔ میں نے اپنی گزشتہ حاضری میں جب حاضر ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے تو عرض کی تھی کہ میں اور بہت سی جگہوں پہ پکنک منانے ایسی کسی سیرگاہ پہ گیا ہوں، اس کا بعد میں کبھی ذکر کروں گا۔ تو میں نے سوچا آج اس کے بھی کچھ بارے میں بات ہو جائے۔ میں اصل میں ویسے تو بہت جگہوں پہ گیا ہوں سیر کرنے، بہت جگہوں پہ اکیلا بہت جگہ گیا ہوں۔ بہت سے کام ہیں مزے کے جو ہے نا وہ اکیلے جا کے کیے ہیں اور ان کو بہت انجوائے کیا ہے۔ کبھی کبھار کے دوستوں کے ساتھ بھی گیا ہوں چند ایک مرتبہ۔ میں اصل میں اس وقت اس ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں میں اپنی کمپنی جہاں ملازم تھا یا جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کے ساتھ گیا۔ اس میں میرا خیال میں نے سب سے زیادہ انجوائے کیا ہے نا جو اس زمانے میں کیا جب میں ملائیشیا میں اور اس کے آس پاس کام کر رہا تھا۔ مجھے اس کی چند باتیں اس زمانے کی ایسی ہیں جو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں ایک جگہ کام کر رہا تھا تو وہاں ہماری سائٹ پہ رشوت ستانی خاصی زیادہ تھی۔ وہ سارے ہی لوگ جو تھے وہ کانٹریکٹرز کے ساتھ کچھ نہ کچھ حسابتی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے شروع میں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ہمارے جو تھے وہ سینئر پروجیکٹ مینیجر انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ تم نے یہاں اس بات پہ کچھ دیکھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی مجھ سے جاسوسی کروا رہے تھے ایک طرح کی۔ مجھے جو سمجھ آئی میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے اور سائٹ کے سامان سے کہاں کہاں جا رہا ہے، سائٹ سے سامان غائب ہو کے۔ خیر وہ لوگ بھی کچھ نکالے نکولے گئے۔ اچھا اس کے بعد سے سائٹ پہ ایک عجیب سا ماحول ہو گیا۔ کمپنی نے ہمیں کہا کہ جی آپ لوگ ہمارے ساتھ، کمپنی کے تھے نا ہیڈ آفس سے کچھ لوگ آئے، آڈٹ کے لوگ تھے اور مینجمنٹ کے لوگ تھے، انہوں نے میرے سمیت اور 3-4 لوگوں سے کہا کہ جب ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم ایک لے گئے۔ میں نے زندگی پہلی بار گیا تھا وہ ایک کیروکے لاؤنج میں، ایک عجیب سی جگہ تھی۔ وہ سارے تو بیٹھے پی رہے تھے اور میں بیچ میں جو کہتے ہیں نا وہ سارے ٹن بابا ٹن تھے اور میں اکیلا بیٹھا ہوا، ایک اور آدمی تھا وہ بھی اورنج جوس پی رہا تھا۔ اب باری باری مختلف گانے اسے جوک باکس پہ لگا کے ساتھ گا رہے تھے، کیروکے مشین جو ہوتی ہے۔ اب مجھے اتنی ویسے میں گنگنا تو لیتا ہوں لیکن اتنی اونچی آواز میں تو گا تو نہیں سکتا، میری تو لگتا ہے بیٹری لو ہوئی ہوئی ہے۔ میں نے وہ گانا گانے کی کوشش کی تھی، یاد ہے، رین ڈراپس کی فالنگ آن مائی ہیڈ، یہیں آگے میری آواز بس ہو گئی، بس چھٹی ہو گئی۔ خیر وہ مزہ بہت آیا تھا۔ ہمارے لوگوں کے نا جو ان کے اصل روپ ہوتے ہیں وہ دیکھے، ہمارے جو مینیجرز تھے، سینئر مینیجرز تو ٹن ہوئے تھے، پھر حرکتیں ان کی پتہ چلتی ہیں کہ اصل میں ہے کیا۔ وہ بہت مزیدار آبزرویشن تھی۔ اس ساری جو پارٹی تھی اس میں یہی مزے کی بات تھی کہ ان لوگوں کو مجھے پتہ چلا کہ اصل میں بچوں کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اسی سائٹ سے ایک جگہ اور گیا تھا مگر وہ ایسے کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے۔ ہم ایک اور پروجیکٹ پر گئے، وہ مزے کا کام تھا، اٹ واز ویری نائس ایکچولی۔ نہیں ہاں ہم دوسری سائٹ پہ جو ہوا تھا، یس آئی ریمبر، دوسری سائڈ پہ جب میں گیا ہوں جو وہ ایک کوالالمپور ذرا باہر جگہ تھی کافی۔ پہلی سائڈ ایکچولی کوالالمپور کے قریب تھی، دوسری اس سے کوالالمپور کے دوسری طرف تھی۔ وہ ایک بڑا مزیدار بلڈنگ بن رہی تھی جھیل کے کنارے۔ وہاں ہمارے معمولات بڑے عجیب تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جب بھی ہم کوئی چھت ڈالتے تھے نا تو ہم کوشش کرتے تھے وہ ڈالیں جمعے کی شام کو، پوری چھت، بہت بڑی چھت، وہاں کنکریٹ مکسر آ جاتے تھے، ٹرانزٹ مکسرز اور پمپس آ جاتے تھے، سب لوگ وہیں حاضر ہوتے تھے، سارا دن ساری رات کام ہوتا تھا۔ اور عام طور پہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو ہم 12-1 بجے 2 بجے فارغ ہو جاتے تھے۔ اور چونکہ ہفتے کو چھٹی ہوتی تھی ہمیں، ہفتہ اتوار، پھر وہ پھر ہم آرام کرتے تھے۔ مگر یہ ہوتا تھا کہ ہم آرام کرنے کا موقع ہمیں ہوتا نہیں تھا۔ چھت ڈال دیا فارغ ہے، چلو جی سیٹرڈے کو اب ہم نے کسی ڈسکو میں جانا ہے۔ ہمارے جو باسز تھے ان کو ڈسکو میں جا کے ناچنا بہت پسند تھا۔ میرے ایسے بدھو ایک دو تھے جن کو ڈانس کرنا نہیں آتا تھا، ہم ادھر گھومتے گھامتے رہتے تھے، تماشے دیکھتے تھے۔ اور وہاں ایک بات ہوتی تھی، وہاں ہم لوگ مہینے میں 2 دفعہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہم سائٹ کے سارے لوگ جایا کرتے تھے باؤلنگ کے لیے، 10 پنس باؤلنگ۔ میرے جو بازو لمبے ہیں اور اس زمانے میں ورزش بھی خاصی کرتا تھا، جم ریگولرلی جاتا تھا، تو میرے جو بال پھینکنے کی جو اسٹرائک تھی وہ بہت اسٹرائک اسپیڈ زیادہ تھی۔
اور بھاری بال سے کھیلتا تھا، جو 16 پاؤنڈ کا ہوتا ہے شاید، اس سے بال پھینکتا تھا، دڑم کر کے جا کے ٹکراتا تھا، اور یوزلی اسٹرائک ہوتی تھی. تو خاصی میری اس میں نا وہ ایک کیا کہتے ہیں، بالنگ میں ایک ٹور سی بنی ہوئی تھی. ٹیم میں بن جاتی ہیں 3 4، ہر ٹیم کی کوشش ہے کہ عمران ہمارے ساتھ آ جائے، عمران ہمارے ساتھ آ جائے. تو تھوڑا سا بندے کو ہوتا ہے ایک متکبرانہ سی فیلنگ ہوتی ہے کہ دیکھا میں بڑی چیز ہوں. وہاں اس سائڈ سے ہمیں 2 مرتبہ موقع ملا. ایک دفعہ ہم نے بہت لمبے چوڑے کوئی اچیومنٹ کی تھی، جس کے بعد ہمارے پاس 3 دن تھے، اور کوئی تقریب بھی آ رہی تھی، کوئی چینیوں کی کوئی. تو ہمارے پاس 3 دن کا وقت تھا جو ہم نے گزارا ہے اس میں ٹریجر ہنٹ میں. ہم کوالالمپور سے نکلے، اور وہاں سے ہم لوگ مختلف نشانیاں اکٹھی کرتے، مختلف چھوٹے چھوٹے قصبوں سے اور دکانوں سے. کہیں کی کسی کولڈ ڈرنک کا اور ڈبہ لینا ہے، کہیں سے کوئی ہاکی اسٹک لینی ہے. یہ کرتے کراتے ہم پہنچے اپنی منزل، جو پورٹ ڈکسن تھی. ہمارا سفر اصل میں تو تھوڑا تھا، غالباً اصل فاصلہ شاید 2.5 گھنٹے کا ہے. ہمیں 8 9 گھنٹے لگے جاتے جاتے، 8 گھنٹے لگ گئے. مختلف گھومتے پھرتے نشانیاں لیتے. ہماری ٹیم 3rd یا 2nd آئی تھی. وہاں جناب ہوٹل میں ٹھہرے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے سوئمنگ تو تب بھی نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی. میرے سارے ساتھی جو ہیں وہ سمندر میں جناب سوئمنگ فرما رہے ہیں، اب میں کیسے پیچھے رہتا. بڑا اچھا ساحل تھا، بڑا خوبصورت بیچ تھا، پانی شفاف بالکل. ہم نے جناب شارٹس پہنی اور پانی میں اتر گئے. چلتے گئے چلتے گئے، اچانک گڑا اور ہم دھڑام سے اندر. مجھے ایک بات یاد ہے، اس سے پانی میں گرا تھا. میں نے دیکھا میری گھڑی تھی کیسیو کی، وہ چل رہی تھی. میں بڑا خوش ہوا تھا کہ گھڑی چلتی ہے. پانی کیسیو والے ٹھیک کہتے ہیں، اٹ از انڈیڈ واٹر پروف. اس کے بعد بھی چلتی رہی تھی الحمد للہ. میرے دوستوں نے مجھے پکڑ کے نکالا، میں پھر باہر نکل گیا پانی سے. رات کو میں دوبارہ گیا اس جگہ، اس ساحل پہ اکیلا. او ہو، چاندنی ہلکی ہلکی، پورا چاند نہیں تھا آف کورس، پتہ نہیں 5 یا 6 تاریخ ہوگی. اور ایک کروڈ سا بیچ تھا، جیسے دمام کے پاس ایک ہے نا ہاف مون بے، اس طرح کا. بڑا خوبصورت پانی، ایسے لگتا ہے بالکل پگھلی ہوئی نا ایک چاندی سی، میں نے ہلکی ہلکی سی بلو سی نظر آتی ہیں، ڈارک بلو اور چاندی کے رنگ مکس ہوئے لگتے تھے. بڑی خوبصورت جگہ تھی وہ. اس وقت وہاں بندہ نہ پرندہ کچھ نہیں تھا، اور لہروں کی وجہ سے نا ریت بالکل اسموتھ ہوئی ہوئی تھی، صرف میرے پاؤں کے نشان تھے اس کے اوپر. بڑی پیاری جگہ تھی وہ، کیا بات، ایسا مزہ آیا تھا. اس لطف کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. وہاں سے واپس اگلے دن میں صبح اٹھ کے نا، صبح غالباً 4 بجے پھر گیا تھا، 4 ساڑھے 4 بجے، منہ اندھیرے. اس وقت اور بھی مزہ آیا تھا، تب ہوا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. کیا بات ہے، لطف آ گیا تھا اس سیر کا. یعنی وہ سیر کے بارے میں کیا کہوں کہ بس مزہ آ جاتا ہے. آپ اکیلے ہیں وہاں، اور کوئی ہے نہیں، بس آپ ہیں، اور ایک تو سمندر کی لہروں کی آواز ہے، اور آپ ہیں بس. اس وقت اللہ کی ثنائی دیکھ کے کہ کیا چیز بنائی ہے اس نے، آہا، مزہ آ جاتا ہے. یعنی دل جسے کہتے ہیں واقعتاً بندہ امپریس ہو جاتا ہے کہ یعنی کیا بات ہے، کاش میں یہاں کے پہلے آیا ہوتا. اسی سائڈ سے ہم لوگ ایک دفعہ ایک چھوٹے سے کروز پہ گئے تھے. جس کروز پہ ہم گئے وہ بھی ایکچولی تھا 3 دن کا. وہ بات مجھے کبھی نہیں بھول سکتی. جب بحری جہاز گہرے پانی میں جاتا ہے نا، اور اپنے وزن پہ نیچے بیٹھتا ہے تھوڑا سا، اور اگر جہاز بہت بڑا نہ ہو، جیسے اگر 100 فٹ لمبا ہو، تو بیٹھتے تو آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ پانی آپ کے قریب آ گیا. اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی چاروں طرف کہیں بھی. اس وقت بندے سے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ترا نکل جاتا ہے بندے کا. اب بندہ کو اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے. مگر ایک وقت خیال ہے یار، میری حیثیت اتنا چاروں طرف پانی پانی. ایک بندے کی حقیقت لاتا ہے، میری حقیقت پانی کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے. یہ پانی اللہ نے جو پیدا کیا ہے، سمندر اتنا بڑا، میں اس سے میرے ایک جہاز سمیت میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ہے. بندہ جو سمندر کے درمیانے پہنچتے ہیں تو ایسی درمیان تو خیر نہیں کہنا چاہیے جہاں کو زمین نظر آنا بند ہو جائے. آپ کے ارد گرد مسافر ہیں، سب کچھ ہے، بحری جہاز پہ کھڑے ہیں، آپ سیف ہیں. لیکن جو دل میں دہشت بیٹھتی ہے نا کہ یار میری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، انبلیویبل. اوہ ہو، وہ بہت مزے کی چیز ہے. یعنی اس وقت بندے کا جو کیفیت ہوتی ہے نا دل کی، مزیدار بھی ہوتی ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں دنیا میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں.
میرے سے جو لوگ جو زمینی لوگ ہیں، سمندروں میں نہیں جاتے، وہ اس وقت خیال آتا ہے یار جو ملاح جو بہت بہت ٹائم گزارتے ہیں سمندروں میں، جو دور دور جو مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، جو آئل رگس پہ کام کرتے ہیں، ڈیپ سی آئل رگس میں، کتنے حوصلے والے لوگ ہوں گے وہ، کیسے جگرے والے لوگ ہوں گے وہاں سے۔ اس کے علاوہ میں وہاں سے ہم اور بھی ایک دو جگہوں پہ گئے ہیں، وہ تو خیر بہت عجیب فضول سی جگہ تھی، بہرحال اس کا پھر کبھی موقع ہو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔